اتنا خون زمین پہ بلوچستان کا بہہ گیا ہے کہ بلوچستان کی جو اپنی زمین ہے وہ تنگ پڑ گئی ہے. بلوچستان کے اپنے زمین پر اتنی لاشیں اور اتنے جو ہیں اتنا خون بہہ گیا ہے کہ بلوچستان کی زمین بھی خود تک سا گیا ہے. آپ اندازہ لگائیں جناب والا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہاوت سناتا ہوں، پھر آپ خود سمجھئے گا کہ میرا کہنے کا مقصد کیا ہے. 3 جنوری 1898 کو مکران میں، جو مکران آج شولوں کی زد میں ہے، جہاں پر ایک معصوم عورت کی خاتون کی لاش، کریمہ بلوچ کی لاش تدفین کے لیے لائی گئی، اور جو رویہ اپنایا گیا، اس کے کنٹیکسٹ میں تناظر میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ سب کے لیے یہ باعث حیرت بھی ہونی چاہیے اور ہمارے لیے میرے خیال باعث یہ سبق آموز ایک واقعات ہیں. کوئی 3 جنوری 1898 کو گوک پروش کے مقام پر، یہی جو مکران کا علاقہ ہے پیدارک، وہاں کے اس کے نزدیک پہاڑی ایک وادی ہے، ایک چھوٹا سا ایک درہ ہے جو پیدارک کے قریب گوک پروش کا، وہاں پر انگریزوں کے خلاف مکران کے بلوچوں کی کوئی 1000 کے قریب مختلف القبائل جو ہیں، مختلف علاقوں سے، مند سے، تمب سے، بلیدہ سے، بالیچا سے، کلانج سے، کھیت سے، یہ سارے جمع ہو گئے. انگریز کے خلاف ایک بہت بڑی مارکہ وہاں پر لڑا گیا. اس مارکے میں تقریباً 150 کے قریب جو بلوچ ہیں، جو انگریز کی اس مذمت انہوں کے خلاف وہ شہید ہوئے، ان کی سربراہی میر بلوچ خان نوشروانی کر رہے تھے. اس وقت میر بلوچ خان نوشروانی اپنے 150 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے. اگر انگریز چاہتے، کیونکہ یہ اتنا بڑا معرکہ تھا، کوئی جنگ نہیں تھا، معرکہ تھا، کیونکہ بلوچستان میں انگریزوں کے خلاف کوئی 120 کے قریب مارکے چھوٹے بڑے جو ہیں وہ بلوچوں نے، پشتونوں نے، اس خطے کے لوگوں نے لڑی ہیں. اگر انگریز چاہتا تو بلوچ خان کی لاش کی بے حرمتی کرتا، اس کا سر تن سے جدا کر کے کسی لکڑی پہ لگا دیتا، اس کو باعث عبرت بناتا سب کے لیے تاکہ لوگ ڈر جائیں. اگر انگریز چاہتا، وہ تو کافر ہے، اگر انگریز چاہتا تو اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کے ساتھ فٹ بال بھی کھیل سکتا تھا. اگر انگریز چاہتا تو وہ جتنے بھی وہاں پر لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی لاشوں کی بے حرمتی کرتا، ان کے تن بدن سے کپڑے اتار کر ان کے ساتھ وہ حرکت کرتا جس کا کوئی علاج بھی نہیں تھا. اس وقت کے میدان میں نہ سوشل میڈیا تھا، اس وقت نہ میڈیا تھا، لیکن بربریت جب اگر کسی نے ظالم نے قائم کرنی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جو ہے جنگ کے میدان میں لاشوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. لیکن 120 چھوٹے بڑے مارکے بلوچوں نے لڑے. 1839 میں 13 نومبر 1839 میں میراب خان کی شہادت سے لے کر 3 جنوری میر بلوچ خان نوشروانی کی شہادت سے لے کر، میر خداداد خان مری کی شہادت سے لے کر، میر غلام رسول بگٹی کی شہادت سے لے کر، میر بجار خان ڈوبکی کی شہادت سے لے کر، میر خلیل خان گمشادزی کی، میر جینت خان ریکی کی شہادت سے لے کر، یہ سارے بلوچوں نے جتنے مارکے کی ان کے سربراہ ان جنگوں میں رہے. لیکن جناب والا، میں تاریخ بہت غور سے پڑھتا ہوں، مجھے کبھی بھی یہ نظر نہیں آتا کہ کسی نے بھی کسی ایک مارکے میں کسی ایک بھی اپنے مخالف کی لاش کی بے حرمتی کی ہو، یا اس کو جو ہے کبھی اس کے ساتھ جو ہے کوئی اس طرح کا حرکت کیا ہو جس سے وہاں کے لوگوں کے دل اور دماغ میں ان کے خلاف نفرت بڑھتی گئی ہو. لیکن آج پاکستان میں تقریباً جو بلوچستان کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے وفاقی وحدت کا، اس کی اگر اب تاریخ دیکھتے ہیں جناب والا، جب بھی مارکے ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، گلیوں میں ہوتے ہیں، پہاڑوں پہ ہوتے ہیں، حکومتوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ریاست کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ریاست اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کی بردباری اور اس کی سوچ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ ایسے چھوٹے چھوٹے حرکتیں نہیں کرتے جس سے آپ اجتماعی طور پر اس علاقے کے لوگوں کے دل اور دماغ پر جو ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جو ہے ایک واقعہ جو ہے وہ ضبط کر سکیں. نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ جو ہوا، آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی لاش جس طریقے سے مدفون ہے، جس طرح تابوت میں اس کو تالے لگا کر اس وقت مدفون کیا گیا، دفن کیا گیا، آج تک ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ اس تابوت میں تھا کون، اس تابوت میں تھے کیا. اس کے بعد تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چلا، اور ابھی ریسنٹلی ہم تو بڑے جدید دور میں داخل ہو گئے ہیں. کریمہ بلوچ کا واقعہ جب کینیڈا میں ہوا، اس کے بعد اگر حکومت پاکستان نے اجازت دے بھی دی اس کی لاش کی بلوچستان آنے کی، تو میرے خیال میں جو اس کی نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کے طریقے جدوجہد سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن انسانیت کے ناطے ہم سب مسلمان ہیں. ایک عورت کی لاش جب بلوچستان میں تدفین کے لیے لائی جا رہی تھی
تو جناب والا ریاست کو اپنے دل گردے بڑے کرنے چاہیے تھے، اس کی جگر اتنا بڑا ہونا چاہیے تھا. اگر یہ لاش وہاں سے لے جا رہے تھے، وہاں سے اس کی میت اگر کراچی ایئرپورٹ سے کسی جگہ پر نماز جنازے کے لیے لے جا رہے تھے، تو حکومت کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو سہولت فراہم کرنا چاہیے تھا کہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کریں، کیونکہ ریاست کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو لوگوں کے جذبات کا علم ہو کہ لوگ ریاست اور حکومت کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں. لیکن جناب والا اس میں بھی رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور جس طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ کارڈن آف کر کے ایک میت کو وہ گاڑیوں میں جو ہے سیدھا کسی کو نہ جانے نہ دیا گیا، اس کو مکران کی طرف، اس کے علاقے کی طرف، تم کی طرف روانہ کر دیا گیا، رستے میں لوگوں کے راستہ بند کر دیا گیا، وہاں پر موبائل کے نیٹ ورکس بند کر دیے گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب والا یہ سب سے بڑی جو غلطی ہے، یہ بلوچستان کے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ، ہمیں تو ان کا حیثیت کا پتہ ہے کہ شاید ان سے ہم گلہ نہیں کرتے ہیں، لیکن بلوچستان کے حوالے سے پالیسی ساز اداروں کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے مشورے دے رہا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے جس طرح کے آپ کرتے ہیں، اور بدصورت قسم کے جب آپ فیصلے کرتے ہیں، آپ بلوچستان کے لوگوں کے دل اور دماغ جیتنے کی بجائے آپ بلوچستان کے لوگوں کے دل اور دماغ میں جو ہے اپنے لیے نفرت پیدا کرنے کا باعث بن. ہم اس وفاق میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کے دلوں پر بہت سے زخم ہیں، بلوچستان کے لوگوں کے سینوں پر بہت سے زخم ہیں. بلوچستان کا کوئی ایسا گھر نہیں جہاں پر ماتم ہو، بلوچستان میں کوئی ایسا شہر نہیں جہاں پر اجتماعی قبریں نہ ہوں. ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ ریاست کو اپنے دل گردے بڑے کرنے چاہیے. جناب اسپیکر، آپ ایک ایم پی اے ہیں، آپ کے علاقے میں روزانہ آپ کے خلاف کتنے لوگ بولتے ہیں؟ کیا ہم جو ہمارے خلاف لوگ بولتے ہیں ہم ان کا سر تن سے جدا کر دیں، یا ان کے ہاتھ سے موبائل فون چھین لیں، یا ہم ان سے جو ہے ان کی زبان کاٹ دیں؟ نہیں. جمہوریت کی، وفاقیت کی اور کثیر القومی ریاست کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ آپ متضاد متفرق خیالات کو سنیں. اگر کوئی اس ریاست کے خلاف بھی بات کرتا ہے، آپ اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کریں کہ اس بیانیے کے خلاف آپ اپنا ایک خوبصورت بیانیہ پیش کریں. بلوچستان میں اگر ایک بہت بڑا طبقہ وہ حکومت اور ریاست کی پالیسیوں سے ناخوش ہے تو وہ وجوہات جاننے کی کوشش کریں، بجائے کہ آپ وجوہات جاننے کے آپ لوگوں کی جو ہے زبان بندی کرتے ہیں، آپ تالا بندی کرتے ہیں، سیل فون موبائل فون بند کر دیتے ہیں، سڑکیں بند کر دیتے ہیں، قبرستانوں پر کرفیو لگا دیتے ہیں، میتوں کو جو ہے کرفیو کی شکل میں وہاں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل کر دیتے ہیں. کیسے آئے گا بلوچستان میں؟ ہم نے لاشوں کے ساتھ 2021 میں ہم نے بلوچستان میں میتوں کی جو بے حرمتی دیکھی ہے ہماری تاریخ میں خدا جانتا ہے. یہ پرانے پٹھے کتاب میری لائبریری میں پڑھ کے نکالتا ہوں کہ یار کوئی ایک واقعہ ملے تاکہ میں بتاؤں کہ پاکستان نے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے وہ صحیح کیا ہے. اس نے کوئی ایک جواز ڈھونڈنے کی کبھی کوشش کرتے ہیں بھی ہمیں نہیں ملتا ہے. 11 میتیں ہماری ہزارہ برادری کی یہاں پڑی رہی. 6 دن تک ہماری حکومت ان میتوں کو احترام اور عزت نہیں دے سکا، اور ایک میت خاموشی سے ایک ملک سے دوسرے ملک آئی. یہ اس کا گھر ہے، وہ جتنے نظریات کے اسے ہم بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں ان کے نظریات سے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم حکمرانی پر ہوتے تو ہمارے دل اور گردے بڑے ہونے چاہیے. ہم اپنے مخالف کو بھی وہ محبت اور سہولت دیں تاکہ وہ کل ہمارے نظریے کا ہمدرد بن جائے. ہمارا نظریہ نفرت نہیں سکھاتا. اگر پاکستان میں ہمارا جو نظریہ اگر آپ کہتے ہیں اس کو کہ جی ہم وفاقیت کے نظریے پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوریت کے نظریے پہ یقین رکھتے ہیں، انسانیت اور انسانی حقوق کے نظریے پہ یقین رکھتے ہیں، تو جناب والا ہمیں وہ چیزیں دکھانی پڑیں گی. یہ چیزیں میں تاریخ میں جو لوگ جو یہ غلطیاں کروا رہے ہیں وہ دراصل بلوچستان میں جو آگ دھیمے دھیمے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کم ہونا چاہیے، اس آگ کو بلوچستان میں ختم ہونا چاہیے. بلوچستان میں جنگ اور جدل، یہ خون ریزی، یہ لاشوں کا گرنا، یہ تشدد ختم ہونا چاہیے. بلوچستان دوسرے علاقوں کی طرح ترقی کی طرف بڑھے. لیکن کیسے بڑھے گا؟ ہر دوسرے دن حکومت اور اس کے اہلکار جتنی بڑی بلنڈرز کرتے ہیں، اتنی بڑی غلطی کر دیتے ہیں. آپ پوری نسلوں کو، آپ جو اس وقت بلوچستان کی پوری نسلیں ہیں ان کی ذہنوں میں ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے میتوں کو بھی نہیں معاف کریں گے، ہم آپ کے زندہ لوگوں کو بھی نہیں معاف کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، آج کے اس اسمبلی کے توسط سے ہم صرف ایک بات واضح کر دیں کہ ہمارا کوئی جمہوری طور پر ہمارا مخالف ہے، کوئی ہمارے نظریے کا مخالف ہے، کوئی ہمارے جنڈے کا مخالف ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم حکومت اور ریاست کی حیثیت سے
یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ غیر قانونی اور غیر انسانی عمل نہیں کریں گے جس سے ہماری جو تاریخ اور روایت مسخ ہو، اور جو لوگ بھی اس عمل میں شامل رہے ہیں ہم ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ لہذا ثنا بلوچ صاحب، شکریہ جناب، کاروائی کافی لمبی ہے۔ جی اصغر علی ترین صاحب، شکریہ جناب۔